رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہماری تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے جس کے پاس یہ ویڈیو جائے وہ اس کو نیکی سمجھ کر اجر سمجھ کر آگے شیئر کرے۔ اور ہمارا ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں جو حقدار لوگ ہیں ان تک عیدی پہنچا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس کے دل میں خیال آئے، اگر وہ بھی آگے کسی کو عیدی دے دے عید پر، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے اور ہم کو بھی ملے گا۔ تو اس میں ہمارے ساتھ جنہوں نے خصوصی تعاون کیا جناب حاجی طفیل احمد حجرات صاحب اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے جتنے ممبر ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس عید کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے، تو آئیں ہم لوگ جو ہے نا حدیث شریف سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسنین کریمین کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پاک لوگوں کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بہت درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سن کر اس کے قریب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں یتیم ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اپنی یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ اس یتیم بچے کے درد کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو خود یتیمی کے ماحول میں پلا ہو۔ اس بچے نے کہا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی۔ آج عید کا دن ہے، میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کھانے اور پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹا آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ بچے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا باپ ہوں۔ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے۔ وہ بچہ پیچھے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔